خالہ جان مجھے ان پر فخر ہے، اور وہ دن دور نہیں جب سارا اندلس ان پر فخر کرے گا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ خالہ جان میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ اب میں بہت دور جا رہا ہوں۔ کہاں؟ خالہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ نہیں، سچ کہتا ہوں خالہ جان، میں کل الصبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اب مجھے بہت سے کام ہیں، شام کو پھر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے سعد اٹھ کھڑا ہو گیا۔ خالہ نے کہا، تم سچ مچ افریقہ جا رہے ہو؟ ہاں۔ اپنی ماں سے اجازت لے چکے ہو؟ ہاں، انہوں نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی ہے۔ لیکن وہاں کام کیا ہے تمہارا؟ میں یہ معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ اگر الفانسو نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو افریقہ سے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے؟ اب اجازت دیجیے۔ خالہ نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، سعد تم نے میمونہ کا حال نہیں پوچھا؟ سعد نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، گھر پہنچ کر امی جان سے میرا پہلا سوال انہی کے متعلق تھا، آپ انہیں میرا سلام کہہ دیجیے۔ سعد باہر نکلا تو اس کی خالہ میمونہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میمونہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ خوبصورت آنکھیں جو ایک لمحہ پیشتر مسرتوں کا گہوارہ تھیں اب آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بیٹی تم فکر نہ کرو، شام کو تمہارا خالو آئے گا تو وہ اسے سمجھا لے گا۔ نہیں، میمونہ نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، آپ انہیں اپنا فرض پورا کرنے سے مت روکیے۔ غرناطہ کا کوتوال شہر کے ناظم اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آداب کے بعد کہا، بیغا سے ہمارا جاسوس آ گیا ہے اور وہ نہایت اہم خبریں لایا ہے۔ ناظم نے اپنی میز کے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ کوتوال بیٹھ گیا اور ناظم نے جلدی چند کاغذات دیکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اچھا اب بتائیے وہ اہم خبریں کیا ہیں؟ کوتوال نے اس سوال کے جواب میں بیغا کے اجلاس کی روداد بیان کر دی اور اس کے بعد اپنی جیب سے چند کاغذ نکال کر ناظم کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ سعد بن عبد المنعم کا خط ہے۔ اسے پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ غرناطہ میں ایسے نوجوان کی سرگرمیاں کتنی خطرناک ہیں۔ ناظم نے کاغذات دیکھنے کے بعد سوال کیا، یہ وہی نوجوان ہے جو پچھلے دنوں شہر والوں کی مدد کے لیے یہاں سے رضاکاروں کا دستہ لے کر گیا تھا؟ جی ہاں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ غرناطہ پہنچ چکا ہے اور میں آپ سے اسے گرفتار کرنے کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب علماء کا وفد اندلس کا دورہ کرنے کے بعد واپس آئے گا تو وہ اپنی مہم کی ناکامی کی صورت میں یہ لوگ اندلس کے تمام حکمرانوں کا ایک متحدہ محاذ بنائیں گے اور پھر ان کی قیادت اس قسم کے سرکش نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ عوام یقیناً ان کا ساتھ دیں گے۔ سعد کی تقریر اندلس کے تمام حکمرانوں کے خلاف تھی، لیکن ہم نے غرناطہ کو اس کی سرگرمیوں کا مرکز بننے دیا تو یہ سب سے پہلے ہماری شامت لے آئے گا۔ ناظم نے کہا، ایسے آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہ تھی، بہتر ہوتا آپ اسے غرناطہ پہنچتے ہی گرفتار کر لیتے۔ وہ ہمارے جاسوس سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا اور آپ کے ساتھ مشورہ کرنا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کو قاضی ابو جعفر جیسے بااثر لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ وہ سیدھے امیر عبداللہ کے پاس جائیں گے اور امیر ان سے اس قدر خائف ہے کہ وہ فوراً اس کی رہائی کا حکم صادر کر دے گا اور مجھے خفت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظم نے کہا، قاضی ابو جعفر کے ساتھ امیر عبداللہ کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، خصوصاً جب سے انہیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ رضاکاروں کا دستہ قاضی ابو جعفر نے منظم کیا تھا۔ وہ اسے اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں۔ اگر امیر کی والدہ قاضی ابو جعفر کی طرفداری نہ کرتی تو وہ اب تک قید خانے کی کسی تاریک کوٹڑی میں ہوتا۔ کوتوال نے کہا، پھر یہ بھی مناسب ہوگا کہ آپ سلطان سے مل لیں۔ ممکن ہے کہ سعد کی گرفتاری کے بعد شہر کے نوجوان کوئی ہنگامہ برپا کریں اور ہمیں زیادہ وسیع اختیارات کی ضرورت ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جب امیر عبداللہ پریشان ہوتے ہیں تو قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور کوتوال کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تم درست کہتے ہو، میں ابھی سلطان کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر تک سلطان کا تحریری حکم نامہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد سعد احمد، حسن اور ادریس کو ساتھ لے کر الیاس کے گھر چلا گیا۔ وہاں ایک کشادہ کمرے میں کوئی 15 نوجوان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اٹھ کر یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ سعد نے ان کے سوالات کے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت بیان کرنے اور بیغا میں علماء کے اجتماع کی روداد سنانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں الصبح افریقہ جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر اندلس اور افریقہ کی تازہ صورتحال پر بحث ہوتی رہی۔ سعد اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ میں مراتبین کے امیر کے پاس بہت بلند توقعات لے کر جا رہا ہوں، لیکن ممکن ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ثابت ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تمہارا فرض ہے کہ تم قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دو۔
بعض نوجوانوں نے افریقہ کے سفر میں سعد کا ساتھ دینے کی خواہش کی، لیکن اس نے کہا جب تک مجھے افریقہ کے حالات کا صحیح علم نہیں ہوتا میں کسی کو اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کروں گا۔ آدھی رات کے قریب یہ مجلس برخاست ہوئی۔ سعد اپنے دوستوں کے ساتھ مصافحہ کر رہا تھا کہ الیاس کے نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ ایک آدمی سعد بن عبد المنعم سے ملنا چاہتا ہے اور اپنا نام الماس بتاتا ہے۔ سعد نے کہا بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر بعد الماس اندر داخل ہوا۔ سعد نے اسے بدحواس دیکھ کر سوال کیا کیوں، خیر ہے نا؟ الماس نے کہا پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے، وہ آپ کے اور آپ کے خالو کے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں، چند سپاہی ابھی تک وہاں پہرا دے رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، میں بڑی مشکل سے پچھواڑے کی دیوار پھاند کر باہر نکلا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں ہیں، میں آپ کے کئی دوستوں کے گھروں سے آپ کے متعلق پوچھتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بالآخر سعد نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیغا میں میری تقریر کی اطلاع مل چکی ہے۔ الماس نے کہا پہلے پولیس کا ایک داروغہ 2 سپاہیوں کے ساتھ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ سعد کو ناظم اعلیٰ نے بلایا ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پولیس کے 8-10 سپاہی لے کر آ گیا۔ سعد نے کہا انہوں نے کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن مجھے دھمکیاں ضرور دی ہیں۔ سعد نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا وہ مجھے شہر میں ہر جگہ تلاش کریں گے، اب ہمیں فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ الماس نے کہا آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد میرا رخ سبتا کی طرف ہوگا، اب میں گھر نہیں جا سکتا۔ بہت اچھا، آپ میرا گھوڑا لے جائیے، مجھے تمہاری زرہ اور تلوار کی بھی ضرورت پڑے گی، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لایا۔ الماس نے کہا آپ دریا کے پل کے پار جا کر میرا انتظار کریں، میں آپ کے سفر کا تمام ضروری سامان لے کر پہنچ جاؤں گا۔ سعد نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا تم اب گھر جاؤ، ممکن ہے کہ وہ میری بجائے تمہیں گرفتار کر لیں، کاش میں ادریس کو یہاں نہ لاتا۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ادریس نے کہا جو سزا احمد اور حسن کے لیے قابل برداشت ہوگی وہ میرے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوگی۔ الماس نے کہا آپ ان کی فکر نہ کریں، اول تو وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور اگر انہوں نے انہیں گرفتار کر بھی لیا تو بھی جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ غرناطہ میں نہیں ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم چند بے گناہوں کو ان کی قید سے نکال سکیں۔ اس وقت ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ آپ افریقہ پہنچ جائیں، اب یہاں باتیں کرنے کا وقت نہیں، آپ پل کے پار پہنچ جائیں، وہاں کسی محفوظ جگہ پر ہم اطمینان سے باتیں کر سکیں گے۔ سعد دروازے کی طرف آیا، لیکن اچانک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے مڑ کر الماس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چچا الماس، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، میں آپ کے وطن جا رہا ہوں، اگر حالات سازگار ہوئے تو شاید آپ کو بھی بلا لوں، اب آپ کا حسن اور احمد سے پہلے گھر پہنچنا ضروری ہے، مکان کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ اسی طرح پچھواڑے کی دیوار عبور کریں تاکہ پولیس کو شبہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سعد دریا کے پل کے پار سڑک سے ایک طرف کھڑا تھا اور اس کے ساتھی 3-3 اور 4-4 کی ٹولیوں میں مختلف راستوں سے اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ادریس، احمد اور حسن بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چاند کی روشنی میں ان سب کی نگاہیں سعد کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ سعد نے کہا ہم نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے اس میں ایسے کئی مراحل آئیں گے، ممکن ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ سختیاں جھیلنا پڑیں، لیکن اگر تمہارے پاؤں متزلزل نہ ہوئے تو یہ مختصر سا گروہ کسی دن اندلس کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ آئیے ہم حق و صداقت کی فتح کے لیے دعا کریں۔ سعد کی تقلید میں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سعد کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز رحمت یزداں کو پکار رہی تھی۔ اس کے آنسو قوم کے دامن سے ذلت اور رسوائی کے داغ دھو رہے تھے، اور اس وقت شاید رحمت کا کوئی فرشتہ افریقہ کے ایک صحرا نشین کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ قدرت نے تمہارے عزم و ہمت کے امتحان کے لیے وہ رزمگاہیں منتخب کی ہیں جہاں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اسلام کی فتوحات کے پرچم لہرائے تھے۔ دعا ختم ہوئی اور اتنی دیر میں الیاس گھوڑا بھگاتا ہوا پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر سعد کو تلوار، کمان اور ترکش پیش کرتے ہوئے کہا میں نے زرہ اور کپڑوں کے 2 جوڑے خرجین میں ڈال دیے ہیں، کپڑے کی ایک تھیلی میں 250 دینار ہیں، 1 ہفتے تک میں کسی کو سبتا میں آپ کے پاس بھیج دوں گا، اس کی زبانی پولیس کی کارروائی کی اطلاع مل جائے گی، آپ بھی ہمیں اپنی کارگزاریوں سے مطلع کرتے رہیں، اگر مزید روپے کی ضرورت ہو تو بلا توقف مجھے اطلاع دیں۔ سعد نے جواب دیا میرے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے، اچھا گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ سعد گھوڑے پر سوار ہوا تو حسن گھوڑے کی باگ پکڑ کر آگے آگے چل دیا۔
چند قدم دور جا کر سعد نے گھوڑا روکا اور کہا، جاؤ حسن، امی کو تسلی دینا۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ سمجھنا کہ ہر مومن کی زندگی ایک بلند مقصد کے لیے ہے۔ حسن نے کہا، بھائی جان، میں اپنے گھر جانے سے پہلے خالہ کے گھر جانے کی کوشش کروں گا۔ آپ میمونہ کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے؟ سعد نے اطمینان سے جواب دیا، میمونہ کو یہ کہنا کہ میں رات کے وقت یہاں سے اس امید پر رخصت ہو رہا ہوں کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کے لیے نئی صبح کا پیغام لے کر آؤں گا، اور صرف میمونہ کے لیے ہی نہیں، وہ صبح اندلس کی لاکھوں بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے صبح مسرت ہوگی۔ خدا حافظ۔ سعد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ المراطبین۔ جب اس لامرکزیت، انتشار اور آلام و مصائب کے دور میں اندلس کے مسلمانوں کی نگاہیں کسی نجات دہندہ کی متلاشی تھیں، افریقہ کے افق پر گرد و غبار کے بادل کسی شہسوار کی آمد کا پیغام دے رہے تھے۔ جب قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ کی عظیم الشان درسگاہوں کے معلم قوم کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے، افریقہ کے صحرا نشینوں کے جھونپڑوں میں زندگی کے نئے ولولے کروٹیں لے رہے تھے۔ اندلس میں اموی حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم کے دوسرے کنارے ایک نئی طاقت ظہور میں آ رہی تھی۔ 5ویں صدی کے نصف اول میں اسلام کے کسی گمنام مبلغ کی کوششوں سے افریقہ کے بربریوں میں سے ایک سرکش اور جنگجو قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مراتبین کے نام سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ابو بکر بن عمر اس سلطنت کا پہلا امیر منتخب ہوا۔ ابو بکر کی دینداری اور تقوی کے باعث مراکش کے بعض دوسرے قبائل نے بھی، جو پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، اس کی قیادت تسلیم کر لی۔ تاہم الجزائر سے لے کر طنجہ تک بے شمار بربری قبائل افریقہ میں کسی طاقتور سلطنت کے ظہور کو اپنی آزادی کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے، ان کے سردار بھی اپنی انفرادیت کو اسلام کی وحدت میں گم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب مراتبین کے امیر ابو بکر نے ان لوگوں کو متحد کرنے کی مہم شروع کی تو انہوں نے مراتبین کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ غیر مسلم قبائل جو افریقہ میں اسلام کے عروج سے براہ راست اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں سے نکل کر افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ پرامن شہروں اور بستیوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیا۔ بربریوں کی قبائلی عصبیت نے اس خانہ جنگی کو فروغ دیا۔ اس نازک دور میں ایک اولو العزم انسان نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ شعلے اور شبنم کا یہ امتزاج مراتبین کے امیر ابو بکر بن عمر کا نوجوان بھتیجا یوسف بن تاشفین تھا۔ اس کے ہم رکاب ایک طرف وہ غازی تھے جن کی تلواریں سرکشوں، باغیوں اور اسلام کے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھیں، اور دوسری طرف وہ علماء اور فقہا تھے جو افریقہ کے تاریک ترین گوشوں میں اسلام کی قندیلیں روشن کر رہے تھے۔ مراتبین کی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت میں یوسف بن تاشفین نے شاندار فتوحات حاصل کی اور مراتبین ایک طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے۔ تاہم ابھی ان کے سامنے ایک بہت بڑا کام تھا۔ باغی اور سرکش عناصر افریقہ کے وسیع و عریض علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان سب کو مغلوب کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار تھا۔ افریقہ کے پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں کے علاوہ بحیرہ روم پر بھی اہل بربر کا کافی تسلط تھا۔ افریقہ اور یورپ کے ساحلی علاقے ان کی لوٹ مار سے محفوظ نہ تھے۔ بحیرہ روم کے بعض ٹاپو اور افریقہ کے ساحل پر کئی چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں ان کے قبضے میں تھیں۔ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے یوسف بن تاشفین نے ایک جنگی بیڑا تیار کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سن 462 ہجری میں ابو بکر بن عمر نے وفات پائی اور مراکش کے علماء کی تحریک پر بربری قوم کے اکابر نے متفقہ طور پر یوسف بن تاشفین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا اس کا چچزاد بھائی سیر بن ابو بکر تھا۔ امیر یوسف نے مراتبین کا امیر بننے کے بعد افریقہ کو ایک عظیم الشان سلطنت بنانے کی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چند برس میں افریقہ کا یہ شہسوار دور افتادہ مقامات پر اپنی فتوحات کے پرچم لہرا رہا تھا، جہاں ابھی تک کوئی مسلمان فاتح نہیں پہنچا تھا۔ افریقہ کے ان تاریک گوشوں میں اللہ اکبر کی اذانیں گونج رہی تھیں، جہاں ابھی تک نیم برہنہ انسان بستے تھے۔ سبتہ پہنچ کر سعد کو معلوم ہوا کہ امیر یوسف بن تاشفین جنوب مغرب میں کسی دور دراز محاذ پر برسر پیکار ہیں اور محاذ جنگ سے فارغ ہو کر وہ سبتہ آنے سے پہلے کچھ عرصہ طنجہ میں قیام کریں گے۔ سبتہ کے سرکاری مہمان خانے کے دروازے ہر اجنبی کے لیے کھلے تھے۔ سعد نے 15 دن تک وہاں قیام کیا۔ اپنے بھائیوں اور ادریس کے متعلق وہ بہت پریشان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے اپنے متعلق اطلاع دینے میں تاخیر سے کام نہ لیں گے۔
وہ الصبا بندرگاہ پر چلا جاتا اور شام تک اندلس سے آنے والے ہر جہاز کے مسافروں کو دیکھتا۔ ایک دن ایک جہاز سے ایک عمر رسیدہ آدمی اترا۔ سعد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ اس کے دوست الیاس کا نوکر تھا۔ سعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ سعد کے سوالات کے جواب میں بوڑھے نوکر نے اسے بتایا کہ جس رات آپ غرناطہ سے روانہ ہوئے اسی رات پولیس نے احمد، حسن اور ادریس کو گرفتار کر لیا تھا۔ 6 دن تک وہ انہیں سخت اذیتیں دیتے رہے، لیکن جب حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ غرناطہ میں نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ میں آپ کے پاس الیاس اور احمد کے خطوط لے کر آیا ہوں۔ سعد نے جلدی یہ دونوں خط پڑھے۔ الیاس نے اپنے خط میں تفصیل کے ساتھ احمد، حسن اور ادریس کی گرفتاری کے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھا تھا کہ انہوں نے جس صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انہیں سخت اذیتیں دے کر آپ کا پتہ اور ہماری جماعت کے ارکان کے نام ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر وہ ذرا سی کمزوری دکھاتے تو ہم اس وقت تک قید خانے میں ہوتے۔ سب سے زیادہ اذیت حسن کو پہنچائی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوتوال کی بدزبانی سے طیش میں آ کر اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اندلس میں مظلوم انسانیت یوم حساب کا انتظار کر رہی ہے اور ہماری تمام امیدیں آپ کی مہم کی کامیابی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ احمد کا مکتوب مختصر تھا اور اس نے اپنی تکالیف کا ذکر کرنے کی بجائے سعد کو گھر کے حالات سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ امی، خالہ اور خالو، بہن میمونہ اور چچا الماس آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگلے دن سعد نے الیاس کے نوکر کو اپنے دوستوں اور بھائیوں کے نام مکتوب دے کر رخصت کیا اور خود طنجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد سعد چند ہفتے ادھر ادھر پھرتا رہا اور غرناطہ میں اپنے متعلق کوئی اطلاع نہ بھیج سکا۔ اس کے بھائی اور رفقا یہ خیال کرتے تھے کہ وہ کہیں دور جا چکا ہے۔ قریباً 1.5 ماہ کے بعد ایک دن سبتہ کا ایک تاجر احمد بن عبد المنعم کا پتہ پوچھتا ہوا ان کے مکان پر پہنچا اور اس نے سعد کا خط دیا۔ احمد نے اپنے بھائی کا خط پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، میرے عزیز بھائی، الیاس کے نوکر کو سبتہ سے روانہ کرتے ہی میں طنجہ چلا گیا تھا۔ 2 ہفتے طنجہ میں قیام کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ صحرائے اعظم سے بے شمار غیر مسلم اور وحشی قبائل الجزائر کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور یوسف بن تاشفین سیدھے اس طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ چند دن طنجہ میں رہ کر میں نے محسوس کیا کہ یہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ صحرائے اعظم اور الجزائر میں امیر یوسف کی افواج کی نقل و حرکت کے متعلق مجھے سبتہ میں نسبتاً آسانی سے اطلاع مل سکیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں افریقہ کے شاہ سوار کے ساتھ عمارت کی مسند کی بجائے جنگ کے میدان میں متعارف ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں سبتہ واپس آ گیا۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ سبتہ میں جو فوج تھی وہ بھی جہازوں پر الجزائر کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اگر میں 1 ہفتہ پہلے یہاں پہنچ جاتا تو ممکن تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانے کا موقع مل جاتا۔ کل مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے سامان رسد کا ایک جہاز الجزائر کی طرف جانے والا ہے۔ میں نے اس جہاز کے کپتان کے پاس پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اس جہاز میں سفر کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے جہاز میں کسی سواری کے لیے جگہ نہیں۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو میں کسی اجنبی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس مرحلے پر طنجہ کے ایک فقیہ نے میری اعانت کی۔ وہ مجھے شہر کے عامل کے پاس لے گئے۔ میں بڑی مشکل سے عامل کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ میں ایک رضاکار کی حیثیت میں مراتبین کی فوج کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ شہر کے عامل نے کپتان کے پاس میری سفارش کی اور وہ بادل نخواستہ مجھے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ انشاءاللہ کل میں اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ کپتان نے مجھے بتایا کہ وہ سمندر کے ساحل پر ایک چھوٹے سے قلعے میں سامان رسد لے کر جا رہا ہے۔ وہاں سے امیر یوسف کی قیامگاہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بے آب و گیا صحرا میں سفر کرنا پڑے گا۔ اب ممکن ہے کہ چند دنوں تک افریقہ کے رجل عظیم کو دیکھ سکوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر میں صرف غبار راہ دیکھوں اور وہ شہ سوار کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہو۔ افریقہ کی زمین پر پاؤں رکھتے ہی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ آج جب اندلس کے مرمری ایوانوں میں بسنے والوں پر بے حسی اور جمود طاری ہو رہا ہے، یہاں مٹی کے گھروں اور خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں ایک صحت مند قوم کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اندلس کے مورخ کے قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، لیکن افریقہ کا مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ خطرے کے وقت ہماری مدد کریں گے؟ میں نے یہ سوال ایک سادہ دل بربری سے پوچھا تھا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ جب ہمارا امیر ہمیں حکم دے گا، ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سرے دست اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ افریقہ میں امیر یوسف کا کام بہت وسیع ہے۔
وہ الجزائر سے لے کر دریائے سینیگال تک تمام قبائل کو ایک حکومت کے ماتحت لانے کا عزم کر چکا ہے، اور اس کام کے لیے شاید ایک لمبا عرصہ درکار ہو۔ جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا وہ شاید کسی نئے محاذ کی طرف توجہ نہ دے سکے۔